الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خلاصہ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ سورۃ المؤمنون کا نام سورہ مؤمنون اس لیے ہے، اس سورہ کی پہلی آیت میں لفظ قد افلح المؤمنون ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ المؤمنون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں مومنین کے 7 اوصاف بیان فرمائے۔ نمبر 1، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ خشوع و خضوع کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھتے ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتے اور نماز کے اندر رفع یدین بھی نہیں کرتے۔ دوسری صفت، فضول کاموں اور فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تیسری صفت، اپنے آپ کو برے اعمال اور برے اخلاق سے بچاتے ہیں۔ چوتھی صفت، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پانچویں، امانتوں کا خیال کرتے ہیں۔ نمبر 6، وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور نمبر 7، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جو قرآن میں کئی بار ہوا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا اور وہ باز نہیں آئی، ان پر عذاب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور ان کے ماننے والے بھی کشتی میں بیٹھے، وہ نجات پا گئے، باقی مشرک لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر آگے فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا، بادشاہ مخالف ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، بادشاہ نے قتل کرنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ پھر آگے فرمایا، مشرکین کی عادت تھی جب وہ اللہ کا کلام سنتے تو بتک جاتے اور کلام اللہ پر توجہ نہیں دیتے، محفل سجا کر محفل میں قرآن مجید کے بارے میں بیہودہ باتیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا کہ یہ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے، آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے انعام دینے والے بڑے خدا ہیں۔ کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل دیا، لیکن کان ہے تم حق نہیں سنتے، آنکھ ہے مگر تم حق نہیں دیکھتے، دل ہے تم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ تمہارے نہ ماننے والوں کو عذاب دیا جائے گا، دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ان کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محفوظ ہیں، مگر امت کو بتایا گیا کہ تم دعائیں مانگتے رہا کرو۔ جب کافر کو موت نظر آنے لگتی ہے، آخرت کے منظر نظر آنے لگتے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے دنیا میں بھیج دے، میں تیاری کر کر آؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے، زبان کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کو واپس بھیج بھی دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قیامت کا دن بہت ہولناک ہوگا، کافر جہنم میں ہوں گے، چہرے جھلس رہے ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ اللہ فرمائیں گے تم ذلیل ہو کر یہاں پڑے رہو، مجھ سے بات بھی مت کرو، تمہیں دنیا میں سمجھایا گیا مگر تم سمجھنے کے روادار ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا خیال تھا ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ قیامت کے دن ان سب کا حساب ہوگا اور تم یہ دعا پڑھا کرو۔ ایمان والوں کو فرمایا اے پیغمبر آپ دعا پڑھا کریں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ نبی کو سنایا، امت کو سمجھایا۔ سورۃ المؤمنون کی آخری آیات پڑھ کر کسی بیمار کو دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سورۃ النور۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے نور کو مثال دینے کے لیے سمجھایا گیا کہ اللہ نور السماوات والارض، اس سے اس سورہ کا نام سورہ نور ہے۔ یہاں پر زنا کرنے والوں کی حد کو بیان کیا۔ یہ بات ذہنشین فرما لیں، اگر زنا کرنے والا غیر شادی شدہ مرد ہو اور غیر شادی شدہ عورت ہو، زنا کرے تو ان کو بطور سزا کے 100 کوڑے مارے جائیں
اور اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اور فعل زنا ثابت کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، 4 گواہ مرد ہوں۔ نمبر 2، زانی مرد یا زانی عورت خود اعتراف کرے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ نمبر 3، کنواری عورت ہو اور اس کا حمل ظاہر ہو جائے۔ اب کنواری عورت کا حمل ظاہر ہو گیا، اس کا زنا ظاہر ہو گیا۔ اب یہ زنا کس کے ساتھ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اعتراف کرے تو ٹھیک، لیکن صرف عورت کے اعتراف سے کہ فلاں نے میرے ساتھ زنا کیا ہے تو اس آدمی پر حد نہیں ہوگی۔ اگر وہ اعتراف کرتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ عورت پر زنا ثابت ہوگا اور اس پر حد شرعی کو جاری کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو ایسی شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے گی۔ آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے، اور اگر اس شخص نے توبہ کر لی تو آخرت کی سزا تو نہیں ملے گی، البتہ دنیا میں اس کی گواہی پھر بھی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اور اگر 4 گواہ موجود نہیں ہیں تو لعان ہوگا۔ لعان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ 4 قسمیں اٹھا کر کہے کہ یہ سچا ہے، اور 5ویں قسم اٹھائے کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو خدا کی اس پر لعنت ہو۔ اس کے بعد اس کی بیوی 4 قسمیں اٹھائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور 5ویں قسم اٹھائے کہ اللہ کا اس عورت پر غضب ہو اگر اس نے سچ بولا ہے۔ یہ لعان ہے، اور یہ لعان ہو جائے تو اس لعان سے ان کو الگ کیا جائے گا۔ ایک ہے خاوند کا بیوی کے علاوہ کسی اور پر تہمت لگانا، وہ معاملہ الگ ہے، اس پر تہمت ہے، 80 کوڑے ہیں اگر یہ ثابت کر سکے۔ یہاں واقعہ افک کا ہے۔ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں آپ کی ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں اور پیچھے سے قافلہ چل پڑا۔ آپ کا وزن بہت کم تھا۔ ہدک کو اٹھانے والوں نے سمجھا آپ اس کے اندر ہیں، مگر آپ اس کے اندر نہیں تھیں۔ آگے سفر جاری رہا۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ آپ وہیں لیٹ گئیں۔ 2 صحابی جن کے ذمہ تھا کہ تم پیچھے قافلے کی چیزیں تلاش کرو، تو انہوں نے دیکھا عورت ہے، تو جب چہرے کو دیکھا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ خیر وہ ان کو لے کر قافلے کے ساتھ ملے۔ مدینہ منورہ کے جو منافقین تھے ان میں سے ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی، ازلی دشمن تھا۔ اس نے بہتان لگایا الیاذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کردار کی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں 2 رکوع نازل فرمائے ان کی صفائی اور تطہیر کے لیے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر برائی کے حوالے سے، تو وہ ہرگز مسلمان یا مومن نہیں ہے۔ جب یہ واقعہ افک ہوا، منافقین نے پروپیگنڈا کیا، بعض مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے اور بعد میں انہوں نے توبہ بھی کر لی، وہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے اور آپ ان کی مالی مدد بھی کرتے تھے۔ اس صدمے کی وجہ سے آپ نے قسم اٹھائی کہ میں اس کی مالی امداد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت جاری فرمائی کہ نہیں، انہوں نے سادگی سے کہہ دیا ہے اور انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے، تو تمہیں ان کی مدد کو جاری رکھنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا 4 قسم کے مکانات ہیں۔ ایک وہ جس کے اندر انسان خود اکیلا رہتا ہو، اس میں داخل ہونا ہو تو کسی شخص کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2 وہ مکان جس کے اندر لوگ بھی رہتے ہیں اور رشتہ دار بھی ہوں، اجنبی کو داخل ہونے کے لیے اجازت کا لینا ضروری ہے۔ نمبر 3 وہ جس کے اندر رہائش پذیر ہونا معلوم نہ ہو کہ یہاں کوئی رہتا ہے یا نہیں،
تو وہاں بھی اجازت طلب کر کے اندر جانا چاہیے۔ نمبر 4 وہ مکانات جو رہائش کے لیے ہیں ہی نہیں، جیسے مسجد ہے، خانقاہیں ہیں، مدرسہ ہے وغیرہ، وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے ایمان والے مردوں کو مستقل حکم دیا کہ آنکھوں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور خواتین کو بھی مستقل حکم دیا کہ اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں بتایا گیا کہ عورت کے پردے کا اہتمام کیسے کرنا ہے۔ خیر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کا پردہ اس کے چہرے کا بھی ہے اور اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کا بھی ہے۔ عورت کا پردہ اس کے پاؤں کی پشت کا بھی ہے۔ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ نامحرم کے لیے کھولنے کی کوئی اجازت نہیں، حتیٰ کہ عورت کی آنکھوں کا بھی پردہ ہے۔ جب یہ باہر نکلے تو اپنی آنکھوں کے آگے باریک سا کپڑا لٹکا لے جس سے اس کی آنکھیں نہ دکھیں، یہی شرعی پردہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ہدایت کی مثال فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا نور کیسے ہے اس کی مثال سمجھیں۔ جیسے کہ کوئی تاکچہ ہو، تاکچے کے اندر ایک چراغ ہو اور چراغ کے اندر ایک اندیل ہو، اور اس چراغ کو جلایا زیتون کے تیل سے، اور زیتون بھی ایسا جس کو ہر وقت دھوپ پڑتی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ہے۔ جیسے کہ ایک شیشہ ہے اور شیشے کے اندر چراغ ہے اور چراغ کے اندر زیتون کا تیل ہے اور بہت جلدی وہ روشن ہوتا ہے۔ اللہ کا نور بھی اسی طرح ہے، نور ہدایت ہے اور وہ پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ پھر آگے ان کفار کا ذکر کیا جو توحید کو بھی نہیں مانتے اور رسالت کو بھی نہیں مانتے لیکن آخرت کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کفار کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان ریگستان میں سفر کر رہا ہو اور دور سے چمک معلوم ہوتی ہو، جیسے جسے سیراب کہتے ہیں، اور قریب جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ریت کے۔ اسی طرح ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اعمال قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے، مگر ویسے ہی ہے جیسے سیراب ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کے لیے عمل اس وقت کام آتا ہے جب عقیدہ توحید پر ہو، رسالت پر ہو اور عمل اچھا ہو۔ اور وہ کافر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، توحید پر ایمان نہیں رکھتا، رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرا سمندر ہو، پھر اس کے اندر اندھیرا، پھر اس کے اندر اندھیرا، وہاں بندے کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا تو اور کچھ کیا نظر آئے گا۔ پھر فرمایا انسان کامیاب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو خلافت دینے کا وعدہ کیا وہ 4 ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان کی خلافت کو خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں اور ان چاروں کو خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں۔ اب آگے ان کا ذکر ہے جو ایمان لا چکے تھے۔ ان سب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی بچے تھے، اس لیے اس کا مصداق 4 ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ پہلے تو بڑوں کو حکم دیا تھا کہ آپ نے کس گھر میں داخل ہونا ہے، کس گھر میں اجازت لینی ہے اور کس گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اب آگے ان کی بات ہے جو چھوٹے بچے ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کو بھی چاہیے خاص 3 اوقات میں جب گھر میں جائیں تو اجازت لیں۔ نمبر 1 فجر سے پہلے، نمبر 2 دوپہر میں کلولا سونے کا وقت ہے، نمبر 3 عشاء کے بعد۔ معذور حضرات جو نابینا ہوتے یا پاؤں سے معذور ہوتے ہیں، جب یہ تندرست کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تو دونوں کو عجیب سی حیا محسوس ہوتی۔ ان کو یہ محسوس ہوتا کہ نابینا ہے یا معذور ہیں تو ان کو ہمارے ساتھ کھانے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور جو صحت مند ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہم زیادہ نہ کھا لیں اور اس وجہ سے یہ کم نہ کھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اکٹھے مل بانٹ کر کھاؤ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو مت محسوس کرو، ایک دوسرے کی رعایت کرو۔ غزوہ خندق کے موقع پر یہ فرمایا: اے ایمان والوں، اپنے کام میں لگے رہو، اگر جانا پڑے تو اجازت لے کر جائیں، اور جب یہ اجازت لیں آپ ان کو بخوشی اجازت دیں۔ ہاں منافقین چوری جاتے ہیں، جھوٹے بہانے لگاتے، تو فرمایا مومن اور منافق میں یہی فرق ہے۔ قرآن مجید کو اس سورہ میں الفرقان کہا گیا۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والا
اس لیے سورہ کا نام ہی سورہ فرقان ہے۔ مشرکین کا ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو خود گھڑا ہے، یہودیوں سے کچھ باتیں سیکھ لیتے ہیں اور پھر ہمیں قرآن کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جھوٹ بولتے ہو اور قرآن ہمارے نبی کا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ کیسا رسول ہے جو گلیوں میں چلتا اور پھرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ پھر ان کا جواب دیا گیا کہ نبی تو وہی ہے جو کھاتا پیتا اور انسانی تقاضے سمجھتا ہے، اور اگر نبی ایسا نہ ہو تو فرشتہ ہوتا۔ پھر ان کا اعتراض ہوتا کہ اس کے فرشتے ہونے پر دلیل کیا ہے، اور پھر تمہارا اعتراض ہوتا کہ کھاتا پیتا نہیں تو یہ ہماری ضرورتوں کو کیسے سمجھے گا؟ اعتراض تمہارا لچر ہے، نبی کھاتا اور پیتا کیوں ہے؟ مشرکین کے اعتراض کو دوبارہ دہرایا گیا اور اس کے جواب کو بھی دوبارہ دہرایا گیا کہ یہ کوئی تمہارا اعتراض ہے کہ نبی بازاروں میں کیوں چلتا ہے، نبی کھاتا پیتا کیوں ہے؟ جب نبی بشر ہے تو بشر ہونے کی بنیاد پر وہ کھائے گئے پئیں گے، بشر ہونے کی بنیاد پر وہ بازاروں میں چلیں گے، یہ تو بشریت کے بنیادی تقاضے ہیں۔ تم عجیب اعتراض کرتے ہو۔ یہاں میں ایک بات کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مشرکین اور آج کل کے مشرکین میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ بشریت اور نبی کو اکٹھا نہیں مان رہے۔ حالانکہ نبی کے دور کا مشرک بشر مانتا مگر نبی نہیں مانتا، اور آج کل کے دور کا مشرک نبی مانتا مگر بشر نہیں مانتا، حالانکہ نبی بشر بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔